کہ اس کو آپ پانی بھی، بلکہ یہ گزرے نا آپ بہاولپور سے آگے رحیم یار خان کی طرف جائیں تو جدھر سے روڈ جی ٹی روڈ گزرتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ انہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ انہوں نے کافی لمبے فاصلے تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ انہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ٹیوب ویلوں کے ذریعے یہاں سے پانی کھینچتے رہتے ہیں، اگر یہ نہ کریں نا تو نیچے سے پانی، یہ سیم زدہ علاقہ ہے اور یہاں سے پانی اوپر آ کے زمین کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سیم زدہ علاقہ ہے، پانی اوپر آتا رہتا ہے۔ اچھا بات کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ اصول کو بنا لے کہ چونکہ زمین کو پانی لگ گیا لہذا اب جہاں فصل ہونی ہے تو پھر ادھر کیوں نہیں ہوتی؟ پانی تو ہر وقت ہوتا ہے، کیوں جی؟ پھر تو ادھر ہونی چاہیے، وہاں تو پانی زیادہ ہے، ہر وقت پانی زیادہ علاقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی قانون کافی نہیں کہ زمین کو پانی لگ گیا لہذا فصل ہونی ہے، نہیں، پھر بھی زمین تب فصل اگاتی ہے جب میرے رب کی قدرت کا اشارہ ہوتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ فرماتا ہے پھر اس کو زندگی بخشتا ہوں، بعد موتها، اس بنجر موت زدہ زمین کے ہونے کے بعد میں اس کو پانی لگاتا ہوں، پھر اسے حیات دے دیتا ہوں، پھر وہ سرسبز فصلیں اگاتی ہے، پھر پھل اگاتی ہے، پھر پھول اگاتی ہے، پھر فصلیں اگاتی ہے، پھر درخت اگاتی ہے، پھر ناج اگاتی ہے، ہر قسم کی چیزیں اگاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی قدرت تو اس طرح بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ پانی کے اندر تو ہر چیز، زمین کے اندر، مٹی کے اندر تو جو کہہ لیں کہ چیز رکھی جائے تو وہ تو زمین ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اسے تو وہ ختم کر دیتی ہے، لیکن اگر اسی مٹی کے اندر بیج دبا کے آ جائیں، یہ سارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، کاشتکار لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہل چلاتے ہیں، زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، اوپر پھر وہ ان کی زبان میں سہاگا ڈالتے ہیں تاکہ وہ اوپر سے ڈھک جائے۔ ایک بند چیز کی تو یوں کہہ لیں کہ زندگی موت کی طرف جاتی ہے کہ وہاں ہوا نہیں لگ رہی، وہاں روشنی نہیں لگ رہی، وہ نیچے آ گئی مٹی کے۔ بجلی چلی جائے نا تو اتنے بڑے کمرے میں بیٹھ رہا بندہ گھبرا جاتا ہے، اور یار میرا دم گھٹ رہا ہے، کیوں؟ یہاں اب ہوا نہیں رہی، ہوا نہیں آ رہی، ذرا سوچیں، ہوا نہیں آ رہی، اتنے بڑے کمرے کے اندر بندہ کہتا ہے میرا دم گھٹ گیا۔ اور کئی واقعات اس طرح ہو گئے کہ کئی لوگ ایک جگہ پہ بند ہوئے۔ یہ چند سال پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بچے کھیلتے کھیلتے نا، یہ نہیں ہوتی آٹے والی ٹینکی، اس میں داخل ہو گئے، اوپر سے وہ اس کا دروازہ بند ہو گیا، تو گھر والے بیچارے ڈھونڈتے رہے، ادھر ہی اندر بچے دب کے گھٹ گئے۔ اسی طرح ایک پیٹی کا واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا۔ تو یہاں تو ہمارے سامنے جو وہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہوا آنا بند ہو جائے وہاں زندگی موت کی طرف جاتی ہے، اور بیج کو کہاں دبا کے آتے ہیں؟ زمین میں، مٹی میں، وہاں تو ہوا خود روک کے آ گیا کہ جو پہلے ہوا لگ رہی تھی اوپر وہ بھی بند ہو گئی، ہوا نہیں لگ رہی، اس کو روشنی نہیں لگ رہی۔ لیکن یہی تو میرا رب اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے خیال میں جہاں ہوا کا گزر بند ہو جائے وہاں موت کی طرف جاتے ہو، لیکن میری قدرت چاہے تو وہاں سے زندگی شروع کر دیتا ہوں۔ وہی بیج پھٹ کے اس کے اندر سے کونپلیں نکل آتی ہیں، اس کے اندر سے پودے نکل آتے ہیں، فصلیں نکل آتی ہیں، سارے درخت اس میں سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بعد موت کے اس کو ہم حیات بخش دیتے ہیں۔ یہ اس کی قدرت کی شاہکار ہیں۔ یہ چیزیں کتنی ہو گئی؟
5۔ آگے فرمائے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس زمین کے اندر ہم نے جانور پھیلا دیے، اس زمین کے اندر پھر ہم نے جانور پھیلا دیے، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ اللہ کی قدرت دیکھی، یہ جانور کو جوڑے کس نے بنائے، جانوروں کو کس نے یہ خاصیت بخشی کہ اس نے 1 بچہ دینا ہے، اس نے 2 دینے ہیں، اس نے 10 دینے ہیں۔ کتنے جانور ہمارے سامنے ایسے ہیں، اب گائے بھینس 1 دے رہی، اتنی بڑی بھاری برکت، لیکن اتنی سی خرگوش نہیں ہے، وہ 5 6 بچے دے دیتی۔ کیوں جی؟ یہ کتنی اللہ کی قدرت ہے، اتنی بڑی بھینس، اتنا بڑا اونٹ، اتنی بڑی اونٹنی، اتنے بڑی ہاتھی، بھاری بھرکم جانور، وہ بچہ 1 دے رہے ہیں، اتنی سی خرگوش ہے، اتنی سی بلی ہے، وہ بچے 5 6 دے رہی۔ اللہ اکبر، واہ مالک تیری قدرت کے کیا کہنے۔ میں کہتا ہوں جس چیز کو دیکھو گے، جیسے وہ پہلے پارے میں آتا ہے نا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنے رخ کو پھیرو گے اللہ کی شان ہی نظر آئے گی۔ یہاں بھی یہ ہے، آپ غور آسمان میں کر لیں تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، آپ زمین میں غور کر لیں تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، آپ ان لہلہاتی فصلوں کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، آپ چلتے ہوئے جانوروں کو دیکھ لیں گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ پھر جانوروں کے اندر کوئی قد کا بڑا، کوئی قد کا چھوٹا، کوئی رنگ کا کالا، کوئی رنگ کا چٹا، سفید، کوئی برون۔ کیوں جی؟ یہ کس نے رنگ بخشے، کس نے بڑے چھوٹے بنائے، کس نے حلال اور حرام میں فرق کیا، کس نے جناب ان کی خاصیتیں، بولنے کی آوازیں مختلف لگائی، کس نے ان کے اندر یہ طاقت رکھی کہ تم نے دودھ سے میری مخلوق کو سیراب کرنا ہے، کس نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ تم نے گوشت کے ذریعے میری مخلوق کو سیراب رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس کے اندر ہم نے یہ جانور پھیلا دی۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 6۔ آگے فرمائے بتصریف الریاح والسحاب المسخر، بتصریف الریاح، یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، کیا بات ہے۔ اگر صرف ایک ہی سمت میں ہوا چلے، لوگ کہیں بس جی قانون ہی یہ ہے کہ ادھر سے ادھر چلنی، لیکن میرا رب اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، کبھی ہوا کا رخ اس طرف ہے تو کبھی ہوا کا رخ اس طرف ہے، کبھی آج کل ہوا کس طرح کی ہے، ٹھنڈی، گرمی میں گرم، اور کبھی بندہ چاہتا ہے ہوا آئے، نہیں آ رہی، اور کبھی بندہ چاہتا ہے ہوا نہ آئے، آ رہی ہے۔ وہ جٹکی زبان میں کرنا آج تک دکھن چلے ہیں، کہتے ہیں نا آج فلاں، آج پورے دی ہوا ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے۔ تو اس ہوا کے اندر اللہ نے کیا اپنی شان قدرت رکھی ہے، جدھر اس کا اشارہ ہوتا ہے ادھر چلنا شروع کر دیتی ہے، اور کبھی یہی ہوا اتنی بڑی ہو کے آتی ہے کہ وہ کیا بن جاتی ہے، آندھی۔